کہ کنیز نے آپ کو ایک پھول دے دیا اور آپ کی اتنی سخاوت ہے، اس پھول کے بدلے میں کنیز کو آپ نے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا مولا ایک پھول کے بدلے میں آزادی، پھول کہاں ہیں اور آزادی کہاں ہے؟ تو امام نے قرآن سے استدلال کیا، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کسی نے کوئی تحفہ دیا تو اس سے بہتر یا اسی کو واپس کر دو۔ تو اس کنیز نے مجھے ایک ہدیہ دیا، تحفہ دیا، اور اس کا پورا سرمایہ یہی تھا۔ تو میں نے سوچا کنیز کے لیے بہترین شے کیا ہے، بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو کنیز کے لیے بہترین تحفہ آزادی ہے، اسی لیے آزادی کو تحفہ بنا کر اسے دے دیا اور اللہ کی راہ میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت ہے۔ اور بعض اوقات امام حسن مجتبیٰ نے صلوات پر محمد و محمد امام حسن مجتبیٰ نے اس طرح سے فقراء کی، مسکینوں کی مدد فرمائی ہے کہ تاریخ میں ہے کہ اس کے بعد وہ مسکین غنی ہو گئے، بے نیاز ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ایک فقیر آیا، اس کی ملاقات سب سے پہلے عثمان سے ہوئی، تو اس نے عثمان سے مدد مانگی، تو عثمان نے اسے 5 درہم دے دیے۔ تو اس نے کہا مجھے مدد چاہیے، کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ چاہیے۔ تو عثمان نے اشارہ کیا مسجد کی طرف، دیکھیں مسجد میں حسن مجتبیٰ ہے، حسین ابن علی ہے، عبداللہ ابن جعفر ہے، ان سے مدد مانگے۔ تو فقیر چلا گیا، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں گیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا 3 جگہوں پر انسان مدد مانگ سکتا ہے، ایک دیے کی وجہ سے، دوسری چیز قرض کی وجہ سے، یعنی مغروض ہے، اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا، اور تیسری چیز فقیر ہے، اسی لیے مدد مانگ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں فقیر ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار اسے دے دیے، عثمان نے 5 درہم دیے تھے، اس نے امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار دے دیے۔ اور امام حسین نے کیا فرمایا، میں اپنے بھائی مولا کے برابر نہیں دے سکتا ہوں، 1 دینار کم کر کے 49 دینار دے دیے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا میں حسن مجتبیٰ اور امام حسین سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس سے حسن سے اور حسین سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں، 2 دینار کم کر کے 48 دینار دے دیے۔ اور فقیر خوش ہو گیا، واپس آیا اور دوبارہ عثمان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو عثمان نے پوچھا، تو فقیر نے کہا امام حسن مجتبیٰ نے مجھے 50 دینار دیے، حسین نے 49 دینار دیے، اور عبداللہ ابن جعفر نے 48 دینار دیے۔ اور فقیر نے کہا امام حسن مجتبیٰ نے اس طرح سے میری مدد فرمائی کہ مجھ جیسے فقیر کو ہمیشہ کے لیے غنی بنایا، ہمیشہ کے لیے بے نیاز بنایا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے پوری زندگی میں، آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کر، 2 مرتبہ اپنی پوری اموال کو، جائیداد کو، تمام اموال کو خدا کی راہ میں انفاق کیا، 3 مرتبہ اموال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ اپنے لیے رکھا اور آدھا حصہ خدا کی راہ میں انفاق کر دیا۔ صلوات پر محمد۔ اور دوسری صفت جس کے بارے میں عام طور پر ہم گفتگو نہیں کرتے، وہ امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت ہے۔ عام طور پر اشکال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین شجاعت ہے اسی لیے قیام فرمایا آپ نے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نرم مزاج تھے اسی لیے آپ نے قیام نہیں کیا۔ جواب کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ بھی شجاعت ہے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک دن امیر المومنین نے فرمایا حسن مجتبیٰ سے، یہ لوگ اشکال کر رہے ہیں کہ آپ شجاع نہیں ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کمگو ہیں، تو ان کا جواب دیجئے۔ تو امام نے کیا کہا، آپ کے حضور میں، آپ کے سامنے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا میں مجمع سے دور رہوں گا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ تو امام نے تمام لوگوں کو جمع کیا نماز کے لیے،
جب سب کو جمع کیا آپ نے خطبہ دیا تو تاریخ میں اس طرح سے خطبہ دیا سب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے, سب متحیر رہ گئے. فرمایا پروردگار عالم نے حضرت آدم کو چن لیا اور اسے مصطفیٰ بنایا, انتخاب کیا, اور اسی طرح ابراہیم کو چن لیا, ابراہیم کو فضیلت دی, آل ابراہیم کو فضیلت دی, آل عمران کو فضیلت دی, اور ابراہیم کی نسل سے ہمیں فضیلت عطا کی, ہمیں ممتاز بنایا. فرمایا ہم اہل بیت کیا ہے, اس شجر کی مانند ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ پاک مقدس مبارک ہے, اور ہم بلند آسمان ہیں, مخلوقات کے درمیان بلند آسمان ہے, اور اس شجر کی مانند ہے جس کی جڑ رسول خدا ہے, اور اس شجر کی فرع شاخ امیر المومنین ہے, اور اس کا ثمر ہم اہل بیت ہے. جو بھی اہل بیت سے متمسک ہو جائے گا, جو بھی اہل بیت سے ملحق ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. اسی لیے ہم نے کربلا میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ حر نے یہ سمجھ لیا کہ اہل بیت کشتی نجات ہے, اہل بیت وسیلہ نجات ہے. اس لیے حر نے روز عاشور میں اعلان کر دیا, یا بنی کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ نلحق بالحسین علیہ السلام فنفوز بالسعادہ. تو حر نے اعلان کیا کہ دنیا کی کرامتیں ختم ہونے والی ہے, دنیا کا زرق و برق ختم ہونے والا ہے, سب کو جانا ہے, سب کو اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے. تو کیا کرے, فنفوز فنلحق بالحسین, حسین سے ملحق ہو جائیں گے. کیوں؟ فنفوز بالسعادہ, تاکہ دارین کی سعادت کو ہم حاصل کر سکیں.